إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان سب کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بنیادی اصول بیان فرما رہے ہیں کہ نجات کا دار و مدار صرف نام یا قوم پر نہیں بلکہ سچے ایماناور نیک عمل پر ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل معیاری ہے کہ انسان اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اپنی زندگی نکاح اعمال کے مطابق گزارتا ہو۔ یہ آیت غلط فہمی کو ختم کرتی ہے کہ صرف کسی خاص گروہ سے تعلق نجات کے لیے کافی ہے۔ البتہ سلام کی آمد کے بعد کاملہ اور قابل قبول ایمان ہی ہے جو رسول پر ایمان کے ساتھ ہو۔ اس آیت میں اللہ کی عدل، رحمت اور وسعت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آیت 61 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ اور یاد کرو، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو بلند کیا اور فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر: یہ آیت بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے اس عہد کی یاد دہانی ہے جو تورات کے نزول کے وقت لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ حکم معمولی نہیں بلکہ بہت سنجیدہ ذمہ داری ہے۔ یہاں دو اہم ہدایات دی گئیں: اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، اس کی تعلیمات کو یادنا اور ان پر عمل کر نامقصدی تھا کہو تقوی اختیار کریں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کتاب کو صرف الفاظ تک محدود کر دیا اور ان سے دور ہو گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا ففضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کو واضح کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی نشانیاں اور عہد کے باوجود انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ